نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، پہلی مجلس کے اختتام پر عمرے کے تعلق سے آپ سے کہا گیا تھا اب آپ عمرہ کر کے فارغ ہو کر حج کے لیے بیٹھے ہوئے۔ حج کا جو عمل ہے وہ صرف 5 دن ہوتا ہے۔ مکے میں اگرچہ کہ 20 دن کم و بیش مکے میں قیام ہوتا ہے اور 8 دن مدینے میں قیام ہوتا ہے، تقریباً مہینے کا پروگرام ہے، لیکن ہمارا جو مین جو عمل ہے، حج کا جو عمل ہوتا ہے وہ صرف 5 دن ہوتا ہے۔ اس میں 8 ذی الحجہ رمضان کی عید کے بعد، شوال، ذی قعدہ، یہ 2 پورے مہینے ختم ہونے کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ایام الحج، موسم حج کہتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں بھی 3 مقامات پر آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ حرم شریف کے علاوہ 3 مقامات، مینا، عرفات، مزدلفہ، مسجد حرام۔ 8 تاریخ کو پورا دن رات مینا میں گزارنا ہے۔ 9ویں تاریخ کو صبح سے لے کر شام تک عرفات کے میدان میں دن بھر رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو 9 کی رات کو مزدلفہ میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 تاریخ کی صبح میں مینا آ جاتے ہیں۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کی شام تک مینا میں رہتے ہیں۔ یہ 5 دن کی ترتیب ہے۔ جیسے ہی حج کا موسم آتا ہے، قریب آتا ہے، 6 تاریخ کو، 5 تاریخ، 4 تاریخ سے ہماری بلڈنگ میں ایک شیڈول لگایا جاتا ہے۔ نوٹس بورڈ میں جہاں ریسیپشن ہوتا ہے وہاں پر ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے، اس میں کور نمبر کے ساتھ فلاں نمبر بس میں حاجی جانا ہے، تیار ہو جاؤ احرام باندھ کر، بس میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ہمیں خود معلوم کر لے سکتے ہیں، نوٹس بورڈ میں لکھا ہوا رہتا ہے، اور ہمارے جو سینئر حاجی ہمارے ساتھ میں ہیں یا خود ریسیپشن والے بھی، الحمدللہ خادم الحجاج بھی آتے جاتے رہتے ہیں، مگر ان پر پورا بھروسہ نہیں کرنا۔ جیسا ہمارے حج کمیٹی کے ممبر بول کر گئے، آتے ہیں مگر ان کے اوپر پورا بھروسہ ہمیں نہیں کرنا۔ انہیں آئیں گے، ہمارے کو رہبری کریں گے، اطمینان پورا ان پر نہیں رکھنا۔ موقع مل گیا، کچھ گائیڈ ہو گیا، لیکن ہمارے ساتھیوں میں جو سینئر ہے، معلومات رکھنے والے ہیں، ان کے صلاح سے، رائے مشورے سے چلتے رہنا۔ اب جب ہمارا نام یعنی کور نمبر، چاہے وہ 2 آدمی ہو، 5 آدمی کا کور نمبر ہو، جتنے بھی ہو، جو بس رہتی ہے اس کا نمبر لکھ دیتے ہیں، 7 نمبر بس مثلا، اس میں ہم کو جانا ہے، تو اس دن یعنی 7 تاریخ کو صبح ہی سے ہم تیاری شروع کرنا۔ پھر ایک بار نہا دھو کر فریش ہو جانا، کپڑے احرام کے باندھ لینا، احرام کے کپڑے کمرے ہی میں بدل کر احرام کی پوری پابندی، جیسا عمرے کے وقت میں خوشبو کی چیز کھانا پینے میں
اسی طرح خوشبو لگانے میں، جسم کے کہیں بھی بال نہیں اکھاڑنا، جو شرائط کنڈیشن احرام کے لیے عمرے کے احرام میں تھے، حج کے احرام میں بھی یہی پابندی ہے۔ اب احرام کے کپڑے باندھنے کے بعد حاجی سیدھا حرم شریف کو جاتے ہیں۔ اب ہمارا خیام گاہ عزیزیہ میں ہے تو بسوں کا انتظام ہے، اس میں البتہ بعض بسیں ڈائریکٹ حرم کے قریب چھوڑنے والے ہوتے ہیں، بعض بسیں ذرا کنارے ضرورت تھوڑا فاصلے پر چھوڑنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ پہلے پہنچ گئے ہیں، پہنچ کر تقریباً 10-12 دن ہو گئے ہیں، روزانہ حرم شریف کو آنے جانے میں آپ کو بسوں کا نمبر معلوم ہو گیا ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر کے وہ بس کو اگر پہنچیں گے تو سیدھا حرم شریف میں جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے خوب دعا کرتے ہیں۔ اب تلبیہ پڑھنے کے بعد اب احرام میں آپ آ گئے، احرام کی پابندی آپ کے اوپر شروع۔ اس وقت میں ہو سکے تو ایک طواف بھی کر سکتے ہیں، آپ کی تیار ہونے میں بس کا جو ٹائمنگ دیے ہیں اس کے حساب سے ہمیں باقاعدہ ایک طواف پورا کر کے جا سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر کے یہاں نیت کریں گے، یا اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، اے اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، اسے قبول فرما، آسان فرما۔ حج کے عمرے کے جتنے مناسک یعنی جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان سب میں شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی، قبولیت کی دعا مانگے ہیں، اس لیے ہمیں بھی پابندی سے اس کا خیال کرنا۔ عربی میں بھی دعائیں ہیں، اگر وہ یاد نہیں ہو سکتی یا موقع آپ کو نہیں ہوا، اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، جیسا ہم بولتے ہیں یا اللہ ظہر کے 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، یا اللہ ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، واس اللہ کے مشرف کے تابع امام کے، اس طرح دل میں نیت کر لینا۔ اس کے بعد میں طواف کرنے کے بعد واجب الطواف نماز پڑھنے کے بعد سعی کا موقع رہتا ہے، سعی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فیملی کے ساتھ ہیں یا اکیلے ہیں، جو بھی موقع ہے گھر والوں کے ساتھ جانا حرم شریف میں، نماز پڑھ کر احرام کا طواف کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ کمرے کو آ کر اپنے بس جو نمبر دیے ہیں اس میں بیٹھ جانا، ساتھ میں کوئی لگیج لے جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہم کو مکے سے مینا کو جانا ہے، یہ بسیں عشاء کے بعد آتے ہیں، کبھی 10 بج جاتی ہیں، کبھی 11 بھی بج جاتی ہیں۔ سکون کے ساتھ رہنا، اطمینان کے ساتھ رہنا، کوئی ٹینشن لینا نہیں، خود بھی پریشان ہونا نہیں، دوسروں کو بھی پریشان ہونا نہیں۔ احرام کی حالت میں کبھی موسم گرم ہے تو تھوڑا اے سی کی بس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر موسم ٹھنڈا ہے تو اس وقت میں ذرا سردی میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، بعض لوگ بیزار بھی ہوتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، کیا ابھی تک ڈرائیور آیا نہیں، نہیں۔ جو وقت بولے ہیں میکسیمم اس سے ہمیں کوشش کرنا کہ اس کے اندر پہنچ جائے۔ ایک آدھ آدمی کوئی ذرا آگے پیچھے ہو گیا تو بھی وہ ڈرائیور کو کنڈیشن نصیحت دیے رہتی ہے، ایک حاجی بھی پینڈنگ رہا تو بس نہیں آ رہا۔ عورتوں کا احرام بھی پہلے ذکر کیا اسی طرح سے، یعنی سر کے بالوں کو کس کر باندھ لینا، بالوں کو کھلے نہیں رکھنا، باقی ان کا جو لباس ہے وہ پورے کا پورا احرام ہی کے حکم ہے، ان کو الگ سے کوئی لباس پہننے کی ضرورت نہ عمرے کے احرام میں ہے نہ حج کے احرام میں ہے۔ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے ساتھ جو بھی ہے ان کو لے کر بس میں آ کر بیٹھ جانا۔ ساتھ میں کھانے پینے کے لیے اپنی ضرورت کی جو دوا ہے، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب بولتے تھے یہاں سے لے جانے کے ٹائم پر اگر چیکنگ ہوئی تو یہ کیا ہے پوچھ کر ڈاؤٹ کر دیں، اس لیے اس میں سیل اینڈ سگنیچر، MBBS ڈاکٹر کی سیل ہو، سگنیچر ہو، یعنی یہ دوائی اس حاجی کے لیے، اس بیماری کے لیے ضروری ہے، یہ دوا ہے، کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ وہاں کے عملے کو، وہاں کے لوگوں کو، پولیس کو اطمینان کرنے کے لیے وہ سائن سگنیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ جو ضروری دوا ہے، آپ کو 5 دن کے سفر میں جتنی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے وہ دوائیں رکھ لینا، اور لائٹ سی اگر کیا تو بھی اسنیکس، چھوٹا موٹا بریڈ بسکٹ ایسی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھو، ورنہ مینا میں بھی ہر جگہ بھی ملتے ہیں، لیکن پورے سفر میں کھانے میں پینے میں احتیاط کرنا، اس لیے کہ ہر جگہ پر ٹوائلٹ ہے، ہر جگہ سہولت ہے، لیکن ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے، حاجیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، مرد و خواتین کا ملا جلا بڑا مجمع رہتا ہے، اس لیے وہاں جا کر کیوں میں لگنا، انتظار کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا،
پورے سفر میں خاص طور پر یہ 5 دن میں ہمیں اپنا ایک معمول بنانا، زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ ہمارے لیے عبادت میں خلل ہے، خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے زیادہ کوئی چیز توشے کی شے بنا کر، اب تو الحمدللہ میرے خیال میں بہت کم ہے، پہلے لوگ لے جاتے تھے یہ مینا میں کا کھانا توشہ مزدلفہ میں رات میں کہیں گے دن میں کہیں گے، ایسا نہیں کرنا، چھوٹا لائٹ سی پانی تو الحمدللہ ہر جگہ ملتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، بستر بھی مینا میں ملتا ہے، وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں بھی انشاءاللہ وہاں بھی انتظام رہتا ہے، مزدلفہ میں رات میں سونا نہیں رہتا، وہ رات ویسے ہی سفر میں گزر جاتی ہے، مینا میں ہر بات کی پوری سہولت رہتی ہے۔ اب رات میں اپنے مکے میں اپنے بلڈنگ کے سامنے بس آتی ہے، بس کے ذریعے سے ہم کو لے جایا جاتا ہے مینا میں، مینا کے ٹینٹ میں، ہماری بلڈنگ ریسیپشن میں بھی ہمارا مینا کا خیام کون سے خیمے میں ہے وہ بھی بتاتے ہیں، نہ بتائے تو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، بس والا اسی جگہ پر لے جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں خدمت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہمارا وہ کارڈ کڑا ساری چیزیں دے کر ہماری سیٹنگ کر دیتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ 7ویں تاریخ کی رات میں کسی بھی وقت میں مینا کے لیے آ کر آپ کو لے جائیں گے، 8 تاریخ کی صبح سے مینا کا خیام آپ کا شروع ہوتا ہے، 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کی صبح سے ہمارا خیام شروع ہوتا ہے، مینا کے اندر دن بھر رہنا ہے، رات میں بھی رہنا ہے، رات میں 11 بجے 12 بجے جس وقت بھی آپ کو لے جانا ہے بس والے آئیں گے لے کر جائیں گے۔ مینا میں کرنا کیا ہے، کچھ کرنے کا مستقل عمل نہیں ہے، نہ وہاں طواف ہے نہ صحیح ہے نہ کوئی اور کام ہے، صرف نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، ذکر کرنا، جو بھی کرنا ہے کرنا، حالت احرام میں رہتے ہیں تلبیہ بھی کثرت سے پڑھنا ہے، دنیا کی باتیں نہیں کرنا، بیکار باتیں نہیں کرنا، زیادہ سونے کے چکر میں نہیں ہونا، تھوڑے دیر آرام کر لی پھر اٹھ گئے، پھر وضو کر لی فریش ہو گئے، بہرحال دعا عبادت میں گزارنا، کوئی خاص عمل نہیں، روزمرہ میں مشغول رہنا۔ اب پھر 8 کی رات میں 10 کے بعد 12 کے بعد کبھی بھی بس آئے گی آپ کو عرفات کے میدان کے لیے لے جائے گی، عرفات کے میدان میں وہاں جا کر پہنچنے کے بعد وہاں بھی کوئی مستقل الگ سے عبادت نہیں ہے، نہ کوئی گنتی کے نفل پڑھنا ہے نہ کوئی سورہ وغیرہ خاص پڑھنا ہے، وہاں بھی پوری اجازت ہے، عمومیت کے ساتھ جنرل عبادت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، دعا کرنا، استغفار پڑھنا۔ حدیثوں میں آتا ہے عرفات کے میدان میں استغفار کا زیادہ اہتمام کریں، استغفار سے متعلق جتنی دعائیں ہم کو آ سکتے ہیں ہر زبان میں مانگ سکتے ہیں، اللہ کی پیدا کی تمام زبانیں ہیں، عربی میں آ گیا الحمدللہ، نہیں آیا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، اردو میں مانگتے رہے، یا اللہ میرے فلاں گناہ معاف فرما، میرے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، جو آپ کے یاد آئے ان سب کی تلافی کے لیے اللہ سے معافی مانگ، اس جگہ پر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ شام تک وہاں رہنا ہے، فجر سے پہلے پہنچ گئے تو فجر پڑھتے ہیں وہیں پر، پھر اس کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں۔ اب وہاں پر جیسا ہمارے پاشا بھائی بولے عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ ہے، وہ عرفات کے میدان میں بہت درمیان میں ہوتا ہے، ہمارا خیام قریب بھی ہو سکتا ہے دور بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں بول نہیں سکتے، اپنے خیمے کو چھوڑ کر مسجد نمرہ کو جانا، وہاں نماز پڑھنا، اس کا ٹینشن نہیں لینا، اس لیے کہ ہجوم زیادہ رہتا ہے، ہر کام ہر عمل آسان ہے، ہجوم کی وجہ سے پبلک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں جو حضرات بڑے بڑے حضرت جی والے اجتماع میں اٹینڈ کر چکے ہیں، بڑی پبلک میں بڑی بھیڑ میں چلے پھرے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، لیکن ایسے لوگ جو گھروں سے زیادہ باہر جا کر سفر نہیں کیے ہیں، بڑے مجمع میں کبھی حاضری دینے کا موقع نہیں ہوا ہے، ان کے لیے ہو سکتا ہے ذرا بھٹک جائیں، جدا ہو جائیں، دور ہو جائیں، پریشانی کا کچھ خطرہ رہتا ہے، اس لیے بہتر ہے جہاں ہمارا قیام ہے وہیں پر ٹوائلٹ بھی ہے، وضو کا بھی انتظام رہتا ہے، فارغ ہو جانا، فریش ہو جانا، عبادت کرنا، خوب توبہ استغفار کر لینا۔ اب جب سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز عرفات میں نہیں ہوتی، کوئی بھی حاجی عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہاں سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جانا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ،
اللہ نے فرمایا تم وہاں سے نکلو، پھر اس کے بعد مزدلفہ کی طرف جانا ہے. وہاں جا کر چاہے 7 بجے 8 9 10 12 یہ کتنی بھی رات ہو جائے، اور عام طور پر ہوتی ہے. ہمارا اپنا خود عمل ہے. ہم جب گئے تھے 11:30 12 کے قریب ہو گئے تھے. مغرب اور عشاء 2 نمازیں وہاں پر پڑھنا ہے. آپ کے ساتھیوں کا قافلہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر بھٹک گئے خدا نہ کرے، الگ ہو گئے، سنگل ہو گئے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں. ہر جگہ پر ادا ہوتی ہے. اس کے بعد رات پوری عبادت میں گزارنا ہے. جیسا عرفات میں پورا دن عبادت میں گزارے، اسی طرح سے 2 نمازیں مغرب اور عشاء مزدلفہ کے میدان میں. مزدلفہ کے میدان میں بھی ایک مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام. مشعر الحرام، مشعر الحرام مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کرے تھے. وہاں پر سعودی حکومت نے وہ ایک یادگار کے طور پر، عبادت کے طور پر اس میدان میں مسجد بنایا ہے، مسجد مشعر الحرام. بعض حاجیوں کو جیسا عرفات میں مسجد نمرہ جانے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح یہاں مزدلفہ میں بھی مسجد مشعر الحرام جانے کا خیال کرتے ہیں. اس کی بھی کوشش نہیں کرنا رات کے وقت میں، اگرچہ کہ لائٹنگ دن کے جیسا نمونہ پیش کرتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی خطرہ رہتا ہے تھکان میں کہیں بھٹک نہ جائے. وہاں عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنا. حدیثوں میں فضیلت بے حساب فضیلت ہے. میں وہ فضیلت میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت میں، اگلی کلاسوں میں آپ انشاءاللہ اور علماء اکرام سے سنیں گے. میں تو صرف ایک خاکہ بتا رہا ہوں کون سی تاریخ میں کیا کیا کرنا ہے. مسجد مشعر الحرام جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مزدلفہ کے میدان میں جہاں اور ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، بدایہ عرفات، عرفات اسٹارٹ اس طرح لگے ہوئے ہیں. بدایہ عرفات عربی میں ہے، عرفات کے میدان کی ابتدا یہاں سے ہے. ہر جگہ پر ختم پر ابتدا پر، تاکہ حاجی مس نہ ہو. سب قریب قریب میں لگے ہوئے ہیں. ایک میدان ختم ہوتا ہے، تھوڑے فاصلے کے بعد پھر دوسرا میدان شروع ہوتا ہے. تو آپ مزدلفہ میں آ گئے ہیں، پوری رات عبادت میں گزارے. وہاں آپ کو ایک جو کام کرنا ہے وہ شیطان کو مارنے کے چھوٹے چھوٹے کنکریاں، چھوٹے چھوٹے کنکریاں چنے کے دانے کے برابر قریب قریب، وہ جمرات میں جانے کے بعد، مینا میں جانے کے بعد 10 تاریخ کو 11 اور 12 3 دن آپ کو کنکریاں مارنا ہے. وہاں کتنے کنکریاں چننا؟ 70 کنکریاں، کم سے کم 70 کنکریاں چن لے. تھوڑے ایکسٹرا رکھنا چاہتے بھی کوئی منع نہیں. یہ کنکریاں صاف کر کے چھوٹی سی تھیلی آپ کو حج ہاؤس پہ دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے خدمت گزار ہیں، وہ حاجیوں کو چھوٹی سی تھیلی، جیسا پرانے عورتیں خریوں میں پان کی تھیلی بولتے ہیں اس کو، اس میں چننا پان سپاری رکھ لیتے ہیں، ویسی چھوٹی تھیلی دیتے ہیں. بڑی خوبصورت بھی رہتی ہے، ہلکی پھلکی رہتی ہے. اس میں وہ کنکریاں صاف کر کے رکھ لینا. جب سے حج کا عمل شروع ہوا ہے وہ وہاں سے لاکھوں کے حاجی وہ کنکر اسی میدان سے چنتے ہیں، لیکن آج تک کوئی وہاں پر گڑھا نہیں، کوئی کھنڈیر تیار نہیں ہوا ہے. وہ جگہ کی برکت ہے، ایک ایک جگہ کی خصوصیت ہے. تو بہرحال وہ کنکریاں اپنے ساتھ وہاں پر چننا ہے، ساتھ رکھ لینا ہے. اب رات پوری گزار دیے. اب وہاں سے صبح کے بعد آپ کو پیدل آنا پڑتا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا. مکے سے مینا کو سواری کا انتظام، مینا سے عرفات کو سواری کا انتظام، عرفات سے مزدلفہ کو سواری کا انتظام بسوں سے بھی ہوتا ہے، ٹرینوں سے بھی ہوتا ہے. آج کل ٹرین کی بھی لائن لگی ہوئی ہے. وہ حکومت پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور شیڈول بناتی ہے کہ کتنے حاجیوں کو، کون سے ملک کے حاجیوں کو کیسا لے جانا. ان سب کے علاوہ پیدل راستے بھی ہے. کوئی نوجوان حجاج با ہمت ہے، ایک گروپ کی شکل میں مل کر جانا چاہتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. البتہ ہر وقت میں پوزیشن ہر سال کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے. ہجوم کی وجہ سے وہاں کی حکومت نئی نئی سہولتیں بنانے کے لیے چینجز کرتی رہتی ہے. وہاں کے کسی مقامی یا پرانے حاجی سے اگر ہم مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین رائے مل جائے گی. پیدل بھی جا سکتے ہیں. اب مزدلفہ سے جب آپ نکلیں گے فجر کے بعد مینا آئیں گے. فرض کرو یہ ہے عرفات، یہ ہے مزدلفہ، یہ ہے مینا، یہ مینا سمجھو، یہ مینا، یہاں مکہ.
سچ خالی سمجھنے کے بتاؤ. یہاں مکہ ہے, آپ یہاں سے نکلے تھے, یہ مینا آئے تھے, اس کے بعد عرفات مزدلفہ, پھر اس کے بعد مزدلفہ سے صبح میں, یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10ویں صبح. یہ 10ویں تاریخ کی صبح میں آپ یہاں سے نکلیں گے تو مینا کو آئیں گے. مینا میں آنے کے بعد آج کا آپ کا 10ویں تاریخ کا مصروف ترین دن ہے. 10ویں تاریخ بزی شیڈول رہے گا آپ کے لیے. آپ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. کنکریاں مارنے کے 3 مقامات ہیں. 3 شیطان بولتے ہیں, چھوٹا شیطان, منجلا شیطان, بڑا شیطان. 1 2 3 اس طرح ہے. اب یہاں 10 تاریخ کے دن آئیں گے آپ احرام کی حالت میں ہیں. کمرے میں مکے سے نکلتے وقت میں احرام کی حالت میں تھے. جب چڑھے تھے اس وقت سے لے کر مینا میں 1 دن, 9ویں تاریخ دن کا دن عرفات میں, اسی تاریخ کو رات میں مزدلفہ میں, 10ویں تاریخ پھر مینا آئے ہیں, احرام ہی کی حالت میں ہیں. اب آپ کو یہاں 10ویں تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. کس کو؟ بڑے شیطان کو. اگر یہ مینا ہے, مینا سے ذرا ہٹ کر مکے کو جانے کے راستے میں, مینا جہاں ختم ہوتا ہے وہ ایریے میں, وہاں 3 شیطان کے پلر, بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں. اس میں بڑے شیطان کو, جو 2 چھوٹا منجلا بڑا, جو بڑا ہے اس کو مارنا. حکومت کیا کرتی ہے؟ جس کو مارنا ہے وہ کھلا رکھتی ہے, جس کو نہیں مارنا ہے پیک کر دیتی ہے. باقاعدہ وہاں پولیس رہتی ہے, اللہ روح روح بولتے ہیں, آگے جاؤ, یہاں نہیں مارنا, حاجی آگے جاؤ بولتے رہتے ہیں. قدم پر پوری رہبری ہوتی ہے. والنٹرز ہوتے ہیں, پولیس ہوتی ہے, متوا بھی ہوتے ہیں. متوا یعنی علماء اکرام سعودی کی طرف سے. اب 10ویں تاریخ کو مینا آنے کے بعد پہلا کام کیا ہے آپ کو؟ مینا میں اپنا کمرہ اگر قریب پڑتا ہے, مل سکتا ہے, آپ پہنچ سکتے ہیں تو جائیے. اگر آپ کو آئیڈیا نہیں آیا, کمرہ ہمارا وہ خیام کا جو خیمہ ہے واٹر پروف ہے, وہ جلے تو جلتا نہیں, بھگے تو بھگتا نہیں. الحمدللہ ایسے میٹل سے بنا ہوا ہے. بہت پہلے 1986 میں کچھ آگ لگی تھی, بہت بڑی آگ لگی تھی مینا میں. تقریباً حاجی بہت اللہ کے مہمان شہید ہو گئے تھے. جب سے حکومت نے بہت اچھے انداز میں وہ خیمے بنائے ہیں. تو 10 تاریخ کے دن آپ مینا پہنچے, کمرے میں آپ کے جا سکے تو جائیں, ورنہ اس کی پریشانی میں نہ رہیں. سیدھا آپ بڑے شیطان کو کنکریاں 7 کنکریاں ماریں. پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا کام کرنا ہے قربانی. قربانی کا طریقہ اب حکومت کے ذمہ داری میں ہے. جو رقم آپ حکومت کو بینک کے ذریعے ادا کرتے ہیں, اس میں ہماری ایک مقدار قربانی کی بھی ہوتی ہے. قربانی کی رقم بھی اس میں ہوتی ہے. البتہ آپ کو اس میں ٹائم دیا جاتا ہے, ٹوکن کے طور پر کوئی پرچی, کوئی چٹھی یا کوئی کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے. وہ آپ ٹائم کو فالو کرنا. جو ٹائم اس میں دیے رہتی 11 بجے 12 بجے, وہ ٹائم دیکھنے کے بعد اس سے 1 گھنٹہ احتیاطاً دیر سے آپ کی ہماری قربانی ہو گئی ہے, آپ کو اطمینان ہو گیا. اس کے بعد آپ سر منڈاؤ. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا, قربانی دینا, ہمیں نہیں دینا, اس کا ویٹ کرنا, پھر اس کے بعد میں سر منڈانا. یہ 3 کام 10 تاریخ کو کرنا ہے. جب سر منڈا دیے تو آپ کا احرام کھل گیا. احرام کی پابندی شروع ہوتی ہے پہلی تلبیہ سے, اور احرام کی پابندی ختم ہوتی ہے, احرام ختم ہو جاتا ہے قرب حلق سے, سر منڈانے سے. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں, نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے. وضو بنا کر آپ کتنی جنہ سے بات کرے تو بھی نماز نہیں شروع ہوتی, صف میں کھڑے تو بھی نماز نہیں ہوتی. کب شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر بولے تو نماز میں ہمیں داخل ہو گئے. اب بات نہیں کر سکتے, کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دے سکتے, نماز میں ہیں ہم. پھر یہ ہماری حالت کب ختم ہوتی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ, پہلے سلام پر ہماری نماز ختم ہوتی ہے. اسی طرح ہم احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں, ہم محرم کہلاتے ہیں. ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہوتے ہیں پہلے تلبیہ سے, اور پھر جب ہمارے سر پر قصر یا حلق ہو گیا تو
تو پھر ہمارا احرام خود بخود وہ کھل گیا، یعنی وہ پابندی نکل گئی، اگرچہ کہ وہ 2 کپڑے میں آپ باقی رہے، پابندی اس کے اوپر نہیں تھی۔ اب 10ویں تاریخ کے 3 عمل ہو گئے، اب آپ کے اوپر پابندی ہٹ گئی، آپ غسل کر سکتے ہیں، آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، احرام کے کنڈیشن ختم ہو گئے۔ 10 تاریخ کا دن ختم ہو گیا، احرام کھلنے کے بعد آپ کو 10 تاریخ کی شام سے لے کر طواف زیارت کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ طواف زیارت کرنا، مکے میں جانا۔ مکے کو جانے کے لیے پیدل جانا مشکل ہوتا ہے، رات کا موقع بھی ہوتا ہے، وہاں رات دن کا کیا فرق نہیں ہوتا، خالی ہمیں دیکھنے کا رہتا، مگر باقی سب جاگتے رہتے ہیں، ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں۔ ٹیکسی پکڑ کر جا سکتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ مل گیا اس سے بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم کو اس رات میں جو کام کرنے کا ہے وہ طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت فرض ہے، حج کے تمام ارکان میں طواف زیارت ایک فرض ہے۔ وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں جو قیام ہوتا ہے وہ بھی فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ 10ویں تاریخ کی رات میں 1 بجے 2 بجے کتنا بھی ہو جائے، یہاں تک کہ صبح بھی ہو جائے، آپ کو طواف زیارت کرنا ہی کرنا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد مکے میں جو ہماری بلڈنگ ہے، پہلے جب ہم آئے تھے کمرے میں، مکے میں جو ہمارا قیام تھا، وہ بلڈنگ کو جانے کی ضرورت نہیں، وہاں آرام کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم کو باقی کے 3 دن مینا میں گزارنا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی ضروری چیز کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، اگر کمرے کو جانا ہوا تو بھی ہمیں کیا کر سکتے ہیں، فوراً واپس آنا چاہیے۔ بعض لوگ کمرے میں جا کر فریش ہو کر احرام کے کپڑے بدل کر ہمارا عام جو لباس سول ڈریس ہے وہ پہن کر آتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، مگر وہاں قیام آرام کی نیت سے ہرگز نہیں کرتے۔ کوئی عذر ہے تو الگ بات۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر مینا کو آ جانا۔ آنے کے بعد 11 تاریخ کو بھی کیا کرنا ہے، کوئی قربانی نہیں، صرف 3 شیطانوں کو کنکر مارنا ہے۔ کسے؟ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ کنکر مارنے کا طریقہ 2 انگلیاں میں پکڑنا، بسم اللہ اللہ اکبر، رجم للشیطان ولرزق الرحمن، شیطان کو میں بھگانے کے لیے مار رہا ہوں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے مار رہا ہوں۔ رجم للشیطان ورزق للرحمن، یہ دعا ہے۔ 3 شیطانوں کو مارنا، یہاں 7 کنکریاں، یہاں 7، وہاں 7۔ 11 تاریخ کو صرف رمی جمرات، 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا۔ 11 تاریخ کا عمل ہو گیا۔ پھر مینا کے خیمے میں آنا، آپ تھوڑا آرام کرو یا نفل پڑھو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، جو بھی کرو، بیکار کام نہیں کرنا، باقی ثواب کے کام کرتے رہو جتنا اللہ طاقت دیا کر۔ اور 11 تاریخ کا دن ہو گیا، رات بھی ہو گئی۔ 12 تاریخ کو پھر یہی عمل ہے، 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا۔ اب اگر 12 تاریخ کو آپ نہیں مار سکے یا مار بھی دیے، مکے کو واپس ہو سکتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، ہجوم ہے، نہیں جا سکتے۔ 12 تاریخ کی رات اگر آپ نے مینا میں گزارا، گئے تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، مکے کو اپنے کمرے کو، لیکن اگر نہیں جا سکے، مینا میں ہجوم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مینا میں رک گئے 12 کی رات کو، 13 کی صبح کو آپ مینا مکہ جانا چاہتے ہیں، مینا کا حق یہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں مار کر جائے۔ مینا میں جب قیام ہے، واپسی مکے کو ہو رہی ہے، تو 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مار کے جان۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں مینا میں عرفات کا دن، مزدلفہ کی رات گزارنے کے بعد 10 تاریخ میں آپ مینا میں آ گئے، 2 دن قیام کریں، 11 12۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں 12 کی شام ہی کو جانا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں، اگر رات کو 13 تاریخ کو رکنا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر 13 کو ہے تو کنکریاں مار کر واپس ہو، وہ مینا کا حق ہے۔
تو یہ مختصر خاکہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ 7 تاریخ کی رات کو احرام باندھ کر بس کے ذریعے سے مینا میں آئیں گے، 8 کی صبح رات رہیں گے، رات میں کسی بھی وقت میں آپ کو عرفات لے جائیں گے، عرفات میں دن بھر رہنا ہے، مغرب نہیں پڑھنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں آ کر مغرب عشاء پڑھنا ہے، رات بھر مزدلفہ میں عبادت کرتے ہوئے جمرات کے لیے کنکریاں 70 کنکریاں آپ کو چننا ہے۔ پھر مینا آ کر مینا کے میدان میں پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد میں جو ٹائم آپ کو دیے ہیں قربانی کا وہ کنفرم کر کے 1 گھنٹہ تاخیر سے سر منڈا لینا۔ اب احرام کھولنے کے لیے آپ کمرے کو جاتے ہیں، وہاں جا کر احرام کا کپڑا بدل کر سول ڈریس پہن کر آپ وہاں طواف زیارت کرنا ہے مکے میں، وہاں سعی کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو رات میں اور دن میں کسی بھی ٹائم پر طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں آئیں گے۔ پھر 11 تاریخ کو 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا اور 12 تاریخ کو بھی مارنا۔ 12 کے رات کو مکہ واپس آ گئے کوئی بات نہیں، اگر 12 کی رات کو قیام ہوا 13 کی صبح میں خالی نہ جائے بلکہ کنکریاں مارتے جائے۔ یہ خاکہ کنکریاں مارنے کا طریقہ، اور کنکریاں مارنے میں مارتے ہوئے وہ جو یہ چھوٹا سا کمپاؤنڈ وال بنا ہوا ہے پلر کے اطراف میں، بڑا پلر ہے، پلر کو تو چھوٹا کیا بھی نہیں، 15 فٹ 18 فٹ سے بھی میرے خیال میں بڑھ کر رہتا ہے، اتنا چوڑا پلر ہوتا ہے، اس کے اطراف میں کمپاؤنڈ بنا ہوا رہتا ہے۔ جو کنکریاں ہم لائے ہیں وہ کنکریاں پلر کو مارنے کی کوشش کرے، لگ گیا اچھی بات ہے، نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، وہ کمپاؤنڈ میں پڑ گیا تو بھی وہ لگنے کے برابر شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ کمپاؤنڈ سے باہر کنکری گر گئی وہ حساب میں نہیں آتی، وہ بیکار گئی، اس لیے آپ کو ایکسٹرا رکھتے ہیں 70 کنکریاں۔ پہلے دن 7، دوسرے دن 3 کو 7 7 3 7 21، پھر دوسرے دن بھی 21، کتنے ہوئے 7 21 21 42، 40 پر 2 ہوئے۔ 13 تاریخ کو رکے تو پھر 21، کتنے ہوئے 60 پر 3 ہوئے نا، ارے 3 21 60 پر 3 ہوئے۔ پہلے دن بڑے شیطان کو مارے تھے 7، 70 ہوئے نا، منیمم 70 رکھنا۔ اب ہم اکثر کہتے ہیں ذرا بڑھ کچھ رکھ لو، اس کے تو اگر مس ہو گئے تو بدل لے ڈالو، کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے بھی کیا ہوتا باہر پڑ گئے تو وہ حساب میں نہیں آتا، اس لیے بڑھ کو رکھنا، 70 تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اچھا، موٹے موٹے مسائل ذرا ہلکا سا مذاکرہ اس کا بھی کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے قاضی نور احمد صاحب اچھے انداز میں مدینے کے فضائل بیان کریں گے ہم۔ جی ارشاد۔ طواف کے زیارت، طواف کا مطلب چکر، کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر کو طواف، صحیح بھی کرنا، صحیح بھی کرنا، ساتھ کرنا، کتنے کرنا، چکر مارو، ساتھ ہی جو چکر نہیں رہتی لمبا رہتا، بہت پوچھنا، طواف بھی کرنا، صحیح بھی کرنا، پھر 2 رکعت جو پڑھنے کا ہے وہ بھی کرنا۔ طواف زیارت میں تمہارے کو حلق نہیں رہتا، پہلے وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہو۔ اس دن اس موقع پر حاجیوں کے لیے عرفات کے میدان میں مغرب کا پلیس نہیں ہے، وہ مزدلفہ ہی جا کر پڑھنا، جتنی دیر سے پڑھیں گے جب بھی پڑھیں گے وہی اس کا وقت ہے، حاجیوں کے لیے مخصوص عمل ہے وہ۔ قربانی واجب ہے، اور اسی طرح کنکریاں مارنا واجب ہے، حلق کرنا واجب ہے، اور احناف کے پاس ان چیزوں میں ترتیب بھی واجب ہے، ترتیب بھی واجب ہے۔ پہلے کنکریاں مارنا، 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد میں اب ہماری قربانی کنفرم ہے، معلوم کر لینا، وہ سر بڑھانا، حلق بڑھانا، حلق کرو۔ اکثر عمرے میں ہو، حج میں ہو، 10 تاریخ کو جو کرتے ہیں، بعض لوگ میرے بال بڑے گھنگریالو ہے، بڑے خوبصورت ہے، کہیں کو منڈانا، ایسا نہیں سوچنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی ہے، میں تفصیل میں نہیں گیا، موٹے موٹے بول دیا ہوں، فضائل اپنی جگہ پر ڈھیر سارے الحمدللہ۔ یہ سفر جب سے نیت کرے، میں بولا نا ثواب ہی ثواب شروع، خدا کی ذات بہانے دیکھتی ہے، رحمت حق بہانمی جو ہے، بہانہ می جو ہے، نوازنے کے لیے اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کس پہلو سے، کس ڈھنگ سے، کس سلیقے سے میرے قریب ہوتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے عزیزو بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں ابھی سے عمل میں نمازوں کی پابندی شروع کرنا، سخاوت میں اضافہ کرنا،
دل کی صفائی کا کام کرنا، گناہوں سے نفرت پیدا کرنا، نیکیوں کی رغبت شوق پیدا کرنا، اخلاق کو سدھارنا، سب سدھرے ہوئے ہیں. اضافہ کرنا، ماشاءاللہ اضافہ کرنا، اضافہ کرنا. پڑھا نا میں کوئی خاص دعا نہیں ہے. ہاں، رجم للشیطان ورزل للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر جگہ ہے. کچھ بھی نہیں آیا تو وہ جگہ میں کبھی کبھی ہجوم کی وجہ سے یاد بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا، عرفات کے میدان میں حکومت کی طرف سے ایک وقت دوپہر کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، مفت حاجیوں کو کھانا دیا جاتا ہے. وہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، بڑے بڑے کنٹینر میں آتا ہے، ڈبے پیکٹ پیک کرے ہوئے لا کر دیتے ہیں. ہمارے حاجی بہت زیادہ ہجوم بنا کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. رسک لینے کی ضرورت نہیں. وہ چکن کی بریانی رہتی ہے، وہ الحمدللہ آپ کو شروع ہی سے چلتا رہتا ہے. آج بھی آپ کو کھلائے گا بہت ساری چیزیں، ایسا اللہ نوازتے رہتے ہیں. یعنی بھیڑ کی وجہ سے گھنٹے گھنٹے لگاتے ہو کھانا لینے کے لیے، ایسا مت کرو. خرید میں مل گیا. بعض دفعہ وہاں لوگ شیخاں کیا کرتے ہیں معلوم، حاجی نہیں آ رہا سمجھ کر بس ڈبے لے کر خرید آ کر بھی دیتے. آپ اطمینان سے بیٹھو، اللہ کھلانا ہے، دانے پر نام لکھا ہوا ہے تو وہ آ جائے گا. ہمیں کھانے کے لیے نہیں. خوردن برائے زیستن بزہر، وہ ازبہر خوردنس. ہاں اچھا. اس کے علاوہ بھی اب کوئی یہ مسئلہ ایسا بعد میں بھی آپ کو یاد آ سکتا ہے تو انشاءاللہ اگر کوئی فون کی زحمت آپ کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے میں 944 کھا رہے ہیں، لکھ لیں گے. کھا رہے ہیں نا، ہاتھ میں کٹورا ہے، آپ نوٹ فرمائیے، اطمینان سے کھائیے. اس کے بعد جو ہے عرض کر دیا جائے گا. ہاں نہیں وہ گرتا نا کٹورا، قیمتی کٹورا ہاتھ میں دیے ہیں ہم. نہیں اڈن کھٹولا دریا بولی 944 05 84 775. مفتی عبدالرحمان لکھ لو، مفتی عبدالرحمان قاسمی، یہ ضروری ہے. اب نہیں آتا کیا کرتے ہیں، سائل کا سوال خالی نہیں کرنا تھا.